ہیلو ایوری ون اینڈ ویلکم ٹو دس کلاس. آج کا ہمارا ٹاپک ہے کارل مارکس اینڈ مارکسسٹ تھیوری. کارل مارکس ایک جرمن پولیٹیکل فلاسفر اور اکانومسٹ تھے. کارل مارکس دا فلاسفر، سوشلسٹ، سائنٹسٹ، ہسٹورین اینڈ ایک انقلابی شخصیت ہیں. اکارڈنگ ٹو ہم ڈیموکریسی از دا روڈ ٹو سوشلزم. ڈیموکریسی ہی سوشلزم کا راستہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ سوشلزم سوسائٹی کی بہتری کے لیے ڈیموکریسی کا ہونا بہت ضروری ہے، جمہوریت کا ہونا بہت ضروری ہے. تو ڈیموکریسی از دا روڈ ٹو سوشلزم، یہ ان کا کہنا تھا. کارل مارکس واز بورن آن 15 مئی 1818. 1818 میں وہ جرمنی میں پیدا ہوئے. مارکس از وائڈلی ریفرڈ ٹو ایز اے فلاسفر، پولیٹیکل اکانومسٹ اینڈ جرنلسٹ. مارکس وسیع پیمانے پر ایک فلاسفر کے طور پر جانے جاتے ہیں. اس کے علاوہ پولیٹیکل اکانومسٹ اور ایک جرنلسٹ بھی ہیں. مارکس کلوز فرینڈ اینڈ فیلو اسکالر واز فریڈرک اینجل. ان کے جو کلوز کو فیلو ہیں وہ فریڈرک اینجل ہیں. ان کی ڈیتھ 1883 میں ہوئی. اب ان کے کانسیپٹ جو کی کانسیپٹس ہیں ان کو پر نظر ڈالتے ہیں. سب سے پہلا ان کا جو کانسیپٹ ہے وہ ہے کیپٹلزم، سرمایہ داری. کارل مارکس کا خیال تھا، ہی بلیوڈ دیٹ کیپٹلزم، سرمایہ داری، از ناٹ اونلی این اکانومک سسٹم. وہ صرف ایک اکانومک سسٹم نہیں ہے، معاشی نظام نہیں ہے سرمایہ داری، بلکہ یہ ایک سیاسی پولیٹیکل سسٹم بھی ہے، ایک سیاسی نظام بھی ہے. تو ان کے اکارڈنگ ہمارا جو سرمایہ داری کا سوسائٹی کے اندر نظام ہے وہ صرف سرمایہ داری تک ہی محدود نہیں ہے. اس میں بہت ساری پولیٹیکل سسٹم بھی موجود ہیں. پولیٹکس کے ذریعے سے سرمایہ داری کو جو ہے چلایا جا رہا ہے. نیکسٹ ان کا جو کانسیپٹ ہے وہ ہے کلاس اسٹرگلز، طبقاتی جدوجہد. طبقاتی جدوجہد کے حوالے سے سوسائٹی میں بہت ساری برائیاں پیدا ہوتی ہیں. ہی بلیوڈ دیٹ کانفلکٹ، تضاد پیدا ہوتے ہیں، پروڈیوسز کلاسز. کانفلکٹ جو ہوتے ہیں اس کی وجہ سے ہماری سوسائٹی جو ہے وہ ڈفرینٹ کلاسز میں بٹ جاتی ہے. اینڈ انہیرنٹلی کلاس پروڈیوسز کانفلکٹ. بعض دفعہ کلاسز جو ہیں وہ جب ہماری کلاسز مطلب کہ لوور کلاس، مڈل کلاس، اپر کلاس، اس طرح کی کلاسز جو ہمارے طبقے بن جاتے ہیں، تو اس طرح سے جو ڈفرینٹ طبقے ہوتے ہیں وہ کانفلکٹس کو پروڈیوس کرتے ہیں، کنٹراڈکشنس کریٹ ہو جاتے ہیں. تو اس وجہ سے پھر ان کا جو نیکسٹ ہے وہ ہے ایکسپلائٹیشن. مارکس بلیو دیٹ، استحصال اس کو بولتے ہیں. تو ان کا بلیو ہے کہ کیپٹلزم جو سرمایہ داری ہے کین اونلی تھرائیو ایکسپلائٹیشن آف دا ورکنگ کلاس. تو جو محنت کش جو مزدور طبقہ ہے ان کا جب کیپٹلزم کے ذریعے سے کانفلکٹ کریٹ ہوتے ہیں تو اس کا نقصان جو ہے وہ سب سے زیادہ مزدور طبقے کو ہوتا ہے. تو مزدور طبقہ جو ہے وہ مارکس کے خیال میں سرمایہ داری صرف محنت کش طبقے کا استحصال کر سکتی ہے، صرف اس کو ایکسپلائٹ کر سکتی ہے. نیکسٹ آتا ہے الینیشن، بیگانگی. دا ورکرز آر فورس ٹو سیل دیئر لیبر. وہ اپنی مزدوری کو اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے اپنی مزدوری کو بیچتے ہیں، اپنی محنت کو سرو کرتے ہیں ٹو دا کیپٹلسٹ سرمایہ داروں کے آگے، ان آرڈر ٹو سروائیو. اپنے آپ کو سروائیو کرنے کے لیے، زندہ رہنے کے لیے وہ اپنی مزدوری کو سرمایہ داروں کے لیے سرو کرتے ہیں، بیچتے ہیں، ان کی محنت کرتے ہیں. تو یہ ان کا کارل مارکس کے کی کانسیپٹس تھے. سم امپورٹنٹ کی آئیڈیالوجیز، ان کی کچھ آئیڈیالوجیز ہیں جس کو ہم دیکھتے ہیں. یہاں پہ کارل مارکس کے اکارڈنگ سرمایہ دار سوسائٹی دو طبقوں میں ڈیوائڈ ہوئی ہے. تو جو کیپٹلسٹ سوسائٹی ہے اس کی دو کلاسز ہیں. سب سے پہلے ہے بورجوازی. ٹھیک ہے، بورجوازی میں وہ مطلب ہے مینس ویلدیئر ونس، جو کہ اپر کلاس ہے، جو دولت مند طبقہ ہے. ایک تو یہ کلاس ہوگی، اور دوسری ہے ان کی جو کارل مارکس کے اکارڈنگ جو دوسری کلاس ہے اس کو انہوں نے
پور ونس کا نام دیا ہے. تو پور ونس مطلب جو غریب طبقہ ہے. تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ امیر طبقہ غریب طبقے کو ایکسپلائٹ کر کے ان کا استحصال کرتا ہے، ان کو استعمال کر کے ان کو مزید جو ہے وہ ڈاؤن لے کے جاتا ہے اور زیادہ سے زیادہ اپنی دولت میں اضافہ کرتا ہے. تو اس میں آئیڈیالوجسٹ جو کنٹرول ہے، مارکس کے دلائل سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رولنگ جو کلاس ہے، جو حکمران طبقہ ہے، وہ جو ہوتا ہے وہ اپنے نظریاتی غلبے، اپنی حکمرانی کی وجہ سے جو ان کو غلبہ حاصل ہوتا ہے، یا اپنی حکمرانی کو یا اپنے نظریاتی غلبے کو حاصل کرنے کے لیے اپنے سوشل انسٹیٹیوشنز پر اپنے کنٹرول کو بڑھانے کے لیے جو ہے وہ لوور کلاس کو استعمال کرتے ہیں. تاہم غریب طبقہ اس کنٹرول کو ایکسیپٹ کرتا ہے کیونکہ ان کو اپنے سروائیو کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اینڈ دے ڈڈ ناٹ فائٹ بیک. تو وہ اس کے خلاف نہیں فائٹ کرتے. اس کے نتیجے میں چھوٹے طبقے کا شعور جو ہے وہ جھوٹے طبقے جو ہے وہ پیدا ہو جاتے ہیں، ایک کنٹراڈکشنز کریٹ ہو جاتی ہیں. تو یہ ان کی آئیڈیالوجیز میں شامل ہے یہ چیز. اس کے بعد ٹائپس آف مارکسزم. تو مارکسزم ایک تھیری ہے جس کو کارل مارکس نے پریزنٹ کیا ہے، جس سے ہم مارکسزم کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کافی کریٹیکل تھیریز پریزنٹ کی ہیں. یہ تھیریز سوسائٹی کے بارے میں، پولیٹکس کے بارے میں اور اکانومی کے بارے میں ہیں. یہ جو 3 ایریاز ہیں، سوسائٹی، پولیٹکس اینڈ اکانومی، یہ ان کی کارل مارکس کی ایکسپرٹیز ہیں. انہوں نے جتنی بھی تھیریز دی ہیں ان کو ہم مارکسزم کے نام سے جانتے ہیں، اسے اسٹڈی کرتے ہیں. مطلب ان کی آئیڈیالوجی ہے، اس کو ہم مارکسزم کہتے ہیں. اس کی 2 ٹائپس ہیں، ایک ہے کمیونزم اور دوسری ہے سوشلزم. کمیونزم میں یہ ہے کہ ہماری جو بھی پراپرٹی ہمارے کنٹری میں یا ہماری جو کوئی بھی ملک ہے، اس میں جو پراپرٹی ہوتی ہے وہ کمیونٹی کی پراپرٹی ہوتی ہے. اس میں ہم کسی بھی چیز کے اوپر سروائیو کرنا چاہیں یا کسی بھی چیز کے اوپر ہم سرمایہ داری کرنا چاہیں تو اس کے لیے ہمیں گورنمنٹ پرمیشن لینی پڑتی ہے، یا سب سے زیادہ حق جو ہے وہ گورنمنٹ کا ہوتا ہے اور پبلک پراپرٹی ہوتی ہے. تو سوشلزم میں جو ہے وہ دوسرا ان کا ہے جس میں تمام طبقوں کو یا سوسائٹیز کو ہوتا ہے، میجورٹیز کو، ورکرز کو، اس میں کمیونزم کے آلٹرنیٹیو میں اس کو ہم بول سکتے ہیں سوشلزم کو. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا جو کارل مارکس ہے، ان کے اوپر کرٹیسزم کیا ہوا. ان کے بہت سارے کرٹیسزم، بہت سارے آئیڈیالوجسٹ نے، فلاسفرز نے ان کی مارکسزم کے آئیڈیاز کے اوپر کرٹیسزم کیا ہے. اس میں مارکسزم پر تنقید ڈفرینٹ پولیٹیکل آئیڈیالوجیز کی طرف سے آئی ہیں، جن میں اخلاقی اور معاشی تنقیدیں شامل ہیں، جیسے کہ ایتھیکل اینڈ اکانومک کرٹیسزم. اس کے علاوہ ڈیموکریٹک سوشلسٹ اینڈ سوشل ڈیموکریٹس ریجیکٹ دا آئیڈیا دیٹ سوشلزم کین بی accomplished تھرو کلاس کانفلکٹ اینڈ پولیٹیرین ریولیوشن. جمہوری سوشلسٹ اور سوشل ڈیموکریٹس اس خیال کو ریجیکٹ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ طبقاتی کانفلکٹ کے ذریعے سوشلزم کو چلایا جا سکتا ہے، کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر طبقاتی کانفلکٹس بھی ہیں تو پھر بھی ہم سوشلزم کو، سوسائٹی کو چلا سکتے ہیں، اور پور کلاس کے ذریعے بھی ہم ایسا ہو سکتا ہے. جیسے کہ پور کلاس ریولیوشن کے ذریعے سے بھی ہم سوسائٹی کو بہتر بنا سکتے ہیں، کانفلکٹس کو ختم کر سکتے ہیں. سم تھنکرز ہیو ریجیکٹ دا فنڈامنٹل اینڈ مارکسسٹ تھیری such as historical materialism and the labor theory of value and gone on the criticize capitalism and support socialism using other arguments.